اس کے بعد جب عمل کریں گے اور یہ ایصال ثواب ہوگا ولی محمد صاحب اور ان کے قبیلے کے جو احباب دنیا سے گئے، ہم سب کے جو احباب گئے. یہ سنیں، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، خواہ ڈالے، بہن ڈالے، بہو ڈالے، بھائی ڈالے، باپ ڈالے، کوئی ڈالے، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا. کیا فرمایا حضور نے؟ جس نے ان دونوں میں جدائی ڈالی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ امت کی تو آدھی مائیں تو کافر ہو گئی بھائی، بہنوں کو تو بیڑا غرق ہو گیا، بھائیوں کو تو بیڑا غرق ہو گیا. یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس ادھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے قبیلے کی نہیں ہے، ہماری ذات برادری کی نہیں ہے، یہ ہماری خدمت نہیں ہے. وہ تمہاری خدمت کے لیے آئی ہے، یہ ہماری خدمت نہیں کرتی، یہ ٹائم سے اٹھتی نہیں ہے. مینوفیکچرنگ سسٹم کو رہو نا، اب ہو گیا تو برباد کیوں کر رہے ہو؟ بہو بلائی ہے تو اس طرح اتاری ہے، دودھ سے ہاتھ دھلا دیے، سونا پہنا دیا، ہزاروں کے کارڈ چھاپ دیے، اچھے حال میں لا کے حور بنا کے پیش کیا ہے. کالا کوا بندہ اچھی شکل دنیا کے سامنے رکھو، شادی کے دن کیسا ہے، چوتھے دن رلاتے پھر کیوں ہو؟ یہی کرنا ہے تو یہ تماشا کیوں؟ جو کل رلانا ہے بہو کو، بیٹے کو رلانا ہے، دو لوگوں میں تفریق ڈالنی ہے، سب دونوں طرف کے قبیلے اور کے نام کی بوٹیاں کھانے کیوں آئے ہو؟ وہ ہاتھ ڈالنے کیوں آئے ہو؟ وہ مبارکباد دینے کیوں آئے ہو؟ وہ سیلفیاں لینے کیوں آئے ہو؟ وہ پھول ڈالنے کیوں آئے؟ منافقت کی ہے. فرمایا میاں بیوی میں تفریق ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے. خدا گواہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں اگر یہی بات ایڈ کریں تو کتنے لوگ اس برائی میں زمرے میں آتے ہیں. ہمارے گھر میں اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ جو بچتا ہو، اور وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. آپ بھی سال میں ایک ہی دفعہ یہ سسٹم کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے، ورنہ کبھی وقت ہو تو پھر میں آپ کو کھول کے بتاؤں کہ میاں بیوی میں تفریق ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوگا. گھر اجاڑنے والوں کے گھر خدا کبھی نہیں بساتا، رلانے والوں کے گھر میں ہنسی کبھی نہیں آتی، بابا کبھی نہیں آتی. جوڑنے والوں کے گھر اللہ جوڑ کے رکھتا ہے. بندہ قد سے بڑا نہیں ہوتا، بندہ مال سے بڑا نہیں ہوتا، بندہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے. وہ کہا نا احمد فراز نے، اس کا ریل والا شعر ہوا نہیں جو مرنے کے بعد ہم نے بیڑا غرق کیا. اس نے کہا بات کردار کی ہوتی ہے فراز، ورنہ قد میں انسان سے تو سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. قد میں انسان سے سایہ بڑا ہوتا ہے. بڑے سائے کا کیا کرنا ہے؟ میں ہاتھ کیوں رکھوں تو میرا ہاتھ وہ کر دیں گے وہاں تک جائے گا، تو کیا میرا قد بھی اتنا لمبا ہے جتنا میرا سایہ بڑا ہے؟ میرے کردار کو بڑا ہونا چاہیے، میرے سائے کو بڑا نہیں ہونا چاہیے. جس کا سایہ نہیں تھا اس کا کردار کتنا بڑا تھا. جس کا سایہ نہیں تھا اس کا کردار کتنا بڑا ہے نا. اور جن کا سایہ ہے ان کا کردار کتنا محدود ہے. پدی پدی کا شوربہ. فرمایا میاں بیوی میں جس نے تفریق ڈالی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر فرمایا جس نے لسانیت کی بات کی، جس نے لسانیت کی بات کی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لسانیت کو میں کیسے ایکسپلین کروں؟ مطلب قومیت. قرآن کہتا ہے یہ ذات برادری تعارف کے لیے ہے، اللہ کے نزدیک پروٹوکول اس کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے پرہیزگار ہے پروٹوکول اس کا ہے، باقی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو ذات برادری فخر کی چیز نہیں ہے، دوسروں پر فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. انصار صحابہ کو رسول اللہ نے، حضور نے مہاجر صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ کبھی ایسا وقت آئے کہ تمہیں ڈیسیجن لینا پڑے کہ میں تم ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے، تو تم مجھ سے پوچھو گے کہ تم کدھر جاؤ گے؟ میرے صحابہ میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. ان کا خیال رکھو. تفریق. ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اتنا جملہ بولا دوسرے صحابی کو، یا ابن سودا، توجہ، یا ابن سودا، وہ کلی کے بیٹے، ان کی ماں سیاہ فام تھی.
یا ابن سودا، ایک کالی کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور نے سن لیا، اللہ اکبر، بڑا دکھ ہوا، ناراض ہوئے. حضور نے ان کو کہا تم نے جاہلیت کی بات کلمہ محمد پڑھنے کے بعد بھی نہیں چھوڑی؟ تم نے اس کو تانا دیا کہ اس کی ماں سیاہ فام ہے. کالے گورے کا پھڈا دیکھے نا، ابھی بھی دیکھو کیسے مہذب دنیا کا تانا مارنے والے کل رات وائٹ ہاؤس کس طرح کود پڑے ہیں. کتنی درگت بنائی براک اوباما کی امریکہ کے گوروں نے. آپ کو اس کی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے نا. محمد علی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے نا. وہ کیا تھا افریقن جو جیل میں گیا یار، ڈیتھ ہو گئی تھی. ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ تھا منڈیلا، شکران جزاک اللہ. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی کو کوئی فوقیت نہیں. اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، محمود بھی ایاز بھی. نہ بندہ ہے نہ بندہ نواز. یہ اللہ کی اسلام ہے. دنیا میں کوئی دین نہیں ہے خدا کی قسم. گوروں کا الگ چرچ ہے، کالوں کا الگ چرچ ہے. گوروں کی عبادتگاہ میں کالے گھس نہیں سکتے، کالوں کی عبادتگاہ میں یہ گورے نہیں گھس سکتے. یہ اسلام ہے. یہ مالک کھڑا ہے، یہ ساتھ کھڑا ہے. یہ نوکر کا بیٹا قرآن پڑھا رہا ہے اور مالک پیچھے کھڑا ہاتھ باندھ کے. اور جدھر اس کا سر کھائے ادھر مالک کے قدم، جہاں اس کا قدم ادھر مالک کا سر لگتا ہے. یہ اسلام کا پروٹوکول ہے. فرمایا تم نے جاہلیت کی بات نہیں چھوڑی. کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے سلطانہ دیا کہ یہ کالی کا بیٹا ہے. رو گیا تھا براک اوباما ایک دو موقع پر. حالانکہ میں امریکن صدر ہوں جن سے بہت انسپائر ہوں. میں کافی حد تک کچھ چیزوں اوباما سے بہت انسپائر ہوں. دنیا امریکی جتنے پریزیڈنٹ ہیں آپ ٹویٹر پر اس کی فالوئنگ دیکھیں کس وجہ سے ہے. اس نے لسانیت کی بات کبھی نہیں کی. بہت سمجھدار آدمی تھا. تو کتنا اس کو کئی اس کو براک حسین اوباما بنا کے رکھا تھا. مسلمان ہے کہیں کالا ہے. کتنے الزام لگے دیکھیں. اور انہی کالے کالوں نے پولیس والوں نے اس کی گردن پہ رکھی. کس طرح پولیس والے نے عام بندے کو مارا تو کتنا احتجاج ہوا. اب وہ کالوں کے ہیئر اسٹائل سے ڈر رہے ہیں وہاں. اور زبان و بیان صحابی نے کیا کہا؟ او کالی کے بیٹے یا ابن سودا. رسول کریم نے فرمایا تم نے جاہلیت کی بات زمانے کو نہیں چھوڑا. یار کلیجہ پھاڑ دینے والا جملہ خدا کی قسم آپ سنیں. ہم آج ہی پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، کشمیری ہیں، مسلمان ہیں. سب ہمارے لیڈروں کو بھی اللہ حافظ ہے. بیڑا غرق کو ان کا لڑا کے رکھے انہوں نے. جتنے رہنما آپ لڑو گے نہیں تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ جس دن ہم لڑنا بند کر دیں تمہارا تو چراغ تو کھل لینا، لیکن یہ ہونے نہیں دینا. غریب کے بچے مروا دیے، تمہارے بچے نہیں مرے. اور روڈ پر بھی ہم ہی ہوتے ہیں، ان کا بچہ کبھی نہیں آتا. پھر فرمایا رسول کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ سنیں. فرمایا آنکھوں سے آنسو آئے. سیرت کی کتابوں میں لکھا حضور نے فرمایا سنو، تمہارے نبی کو جس ماں نے پیدا کیا ہے وہ ایک سفید چہرے والی ہے. توجہ، جس نے پیدا کیا تمہارے نبی کو وہ ایک سفید چہرے والی، اور تمہارے نبی کو جس نے دودھ پلایا وہ ایک سیاہ چہرے والی ہے. اللہ کی اس کائنات میں ایک سفید چہرے اور ایک سیاہ چہرے والی، دو ماؤں کا ایک بیٹا، اس کا نام محمد ہے. دائی علیمہ آبشہ کی تھی نا کہ جس نے پیدا کیا وہ سفید چہرے والی ہے، جس نے دودھ پلایا ہے وہ ایک سیاہ چہرے. تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے تو تمہارے نبی کو جس نے پیدا کیا وہ سفید چہرے والی عورت ہے. جس نے تمہارے نبی کو دودھ پلایا پرورش کیا وہ ایک سیاہ چہرے والی ہے. اس اللہ کی کائنات میں ایک سفید چہرے والی اور ایک سیاہ چہرے والی، دو ماؤں کا ایک بیٹا، اس کا نام ہے. فرمایا جس نے لسانیت کی بات کی اس کا میری احادیث میں کچھ اور بھی چیزیں بٹ مجھے ڈھونڈ کے 8 10 11 ہی اب تک تھوڑا بہت مل گئی تھی تو خوش میں نے وہاں اپنے مسجد میں جمعے کو رکھی. تو یہ کچھ تھوڑا سا میں نے چاہ آپ کے سامنے میں رکھوں. ہمارا سلیبس بہت الٹ ہو گیا، ہماری ہسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا. ہمارے بچوں کو پڑھانا کچھ چاہیے تھا، ہم نے پڑھا کچھ دیا. ہم آج بھی میلاد میں یہ بات نہیں سننا چاہتے اور کرنے والے مولوی کرتے بھی نہیں ہیں. اور پھر ہم آج بھی اس طرح کی تربیت نشست میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہے.
آخر کہیں نہ کہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا نا، آپ کو بھی دینا نا، کیا نہیں دینا؟ اگر آج ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، برائی کے سامنے بند نہیں مانیں گے، ذرا سوچیں آج 2021 کا جنوری کا مہینہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں 2045 میں، پتہ نہیں بابا ہم تو ہیں یا نہیں ہیں، 2045 2050 2070 جب ہوگا تب دین کی بات کرنا کتنا مشکل ہوگا، تب چور کو چور بولنا کتنا مشکل ہوگا، ڈاکو کو ڈاکو بولنا کتنا مشکل ہوگا، ظالم کا ظلم بولنا کتنا مشکل ہوگا ہیں 2020 میں 21 میں ہیں لبرلزم اور لادینیت کے خلاف بات کرنا اتنا مشکل ہے، مشکل بات کرنے والے دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، 2070 میں کون بات کرے گا؟ ہمت نہیں ہوگی۔ ابھی ماؤں کا تھوڑا بہت مینوفیکچرنگ سسٹم کہیں ہے تو بات کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، مارنے والے بھی ہیں، مارنے والے بھی ہیں، لڑنے والے بھی ہیں، کھڑے ہونے والے بھی ہیں۔ جو وقت گزرتا جائے گا یہ میرے بھائی ہر چیز میں زوال آتا جائے گا، پھر آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں۔ میں نے حضور امیر المجاہدین کے انتقال کے بعد میں کئی جگہ یہ بات کی، مسجد میں نمازی ہیں، آپ کے یہاں بہت سارے لوگ، میرے یہاں بڑی خوبصورت نمازی ہیں، ہمارے نمازی ہیں، وہ 3 لوگوں نے میرے سامنے یہ بات کی، تو ان میں سے میں اس کا خلاصہ میرے موبائل پہ دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا یار امام صاحب جب حضور امیر المجاہدین کا جنازہ، انہوں نے کہا امام صاحب یہ جو رضوی ہے نا، رضوی کبھی موبائل میں اس کی ویڈیو آتی تھی نا، آپ ادھر دیکھیے گا، ہم یوں کر دیتے تھے، آپ یوں کا مطلب سمجھ رہے ہیں جو لوگ اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں، ہم یوں کر دیتے تھے۔ تو میں نے کہا اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا امام صاحب اب یوں آتے ہیں نا، بس یوں اب یوں نہیں کرتے، اب یوں بٹن دباتے ہیں نا، دیکھتے ہیں پھر روتے ہیں۔ تو یقین کرو مجھے 3 لوگوں نے اس طرح کی بات کی، جس پہلے بندے نے بولی نا مجھے رونا آ گیا بہت، سو مسجد کے سین میں کھڑے ہو کے میں رو گیا۔ اس نے کہا امام صاحب روئے کیوں آپ؟ میں نے کہا یار میں کیا بتاؤں آپ، میں اس قوم کی اس ملت کے مقدر پر رویا ہوں۔ دیکھو ایک سفر یہ ہے اور ایک سفر یہ ہے، یہاں تک کہ سفر کے لیے خادم رضوی کو مرنا پڑا۔ پہلے یوں نہ کرتے، پہچان لیتے، اس کو مرنا پڑا، اس کا مرنا ضروری تھا، اور اللہ کو اس نظام کو دنیا کو دکھانا ضروری تھا۔ ایسی نعمت میں نے واپس لے لی، بس یہ بات۔ ہم زندگی میں کندھا ہے، محفل کا آخری جملہ یہ ہے اور پیغام یہ ہے میرے بھائی، ہم زندگی میں کندھا نہیں دیتے، ہم میں سے اکثر لوگ مرنے کے بعد کندھا دیتے ہیں۔ کندھا دینے کی مردے کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کندھا دینے کی زندے کو ضرورت ہے۔ مردے کو تو بہت دینے والے ہیں، آپ نہیں دیں گے برادری والے دے دیں گے، شرم کے مارے بھی لوگ دے دیں گے۔ زندگی میں کندھا دو گے نا، بندہ 10 سال اور جی لے گا۔ جب زندگی میں کندھا نہیں دو گے نا تو بس اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ ہم صف میں کندھا کیوں ملاتے ہیں؟ ہمارے دین نے کہا نا صف میں بھی ملاؤ، یہ بندہ گلی میں دکھ میں ہو، ہم ہی کندھا ملاؤ۔ یار کیسے 2 نمبر جھوٹے منافق لوگ ہو، اندر کندھا ملاتے ہو، باہر آتے ہو اس کی پگڑی اچھالتے ہو، اندر کندھا ملاتے ہو، باہر بھوکا نظر آتا کھانا نہیں کھلاتے ہو، اندر کندھا ملاتے ہو، باہر دکھ میں تو دور نہیں کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سو میرے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ زندوں کو کندھا دیجیے، زندوں کو کندھا دینے کی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے، اور زندوں کو کندھا دینے سے نا آپ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور زندگی میں کندھا نہیں دیں گے نا تو آپ بھی مردہ ہیں۔ مولانا روم کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، رومی فرمایا کر، مولانا مولائے روم عشق کا امام، صوفیوں کا امام، عالموں کا امام، مولانا روم فرمایا کرتے تھے میں نے بہت سارے مردے دیکھے ہیں جو زندوں سے اچھے ہیں، میں بہت سارے مردوں کو جانتا ہوں جو زندوں سے اچھے ہیں، میں بہت سارے زندوں کو جانتا ہوں جو مردوں سے بدتر ہیں۔ میں نے بہت سارے لباس دیکھے ہیں، اندر انسان نہیں دیکھا، بہت سارے لباس دیکھے ہیں، اندر انسان نہیں دیکھا۔ کوئی انسان ہے اندر لباس نہیں ہے، اور کسی کے اوپر لباس ہے تو اندر انسان نہیں ہے۔ بہت سے زندے مردوں سے بدتر ہیں، اور بہت سارے مردے زندوں سے بہتر۔ زندگی میں کندھا دیجیے، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ آپ جتنا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے جائیں گے
آپ جتنا اس کو بیان کرتے جائیں گے، جتنا اس پر عمل کرتے جائیں گے، آپ کی عظمتیں بڑھتی جائیں گی. دین بہت خوبصورت چیز ہے. تو یہ ساری محبتیں رسول اللہ کے صدقے ہیں، یہ ساری محنتیں رسول اللہ کے صدقے ہیں، یہ سارا کمال رسول کی نعمت کا حضور کے وسیلے سے ہی ہے. حضور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور جان دو عالم ہے، دو عالم کی جان ہے. یہ جان بھی حضور کا ہے، وہ جان بھی حضور کا ہے. قیامت کی صبح تک جب ہم قبر میں پڑے رہیں گے نا، وہ جان بھی، زمین کے جان بھی حضور کا ہے، زمین کے اندر کا جان بھی حضور کا ہے. اور پھر جب ہم زمین سے نکلیں گے سب ایک جہان میں جمع ہوں گے، وہ جہان بھی حضور کا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. صلاۃ السلام.